تم نے ایسا کیوں کیا مائدہ؟ اسے اسپتال سے گھر آئے چوتھا دن تھا جب سردار شاویر نے اس کے پسمردہ سے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر آپ نے مجھے چھونے یا میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اس عمل کو دوبارہ بھی دہرا سکتی ہوں، وہ نکاہت زدہ سے لہجے میں بولی۔ سردار شاویر نے ایک گہری نظر اس کے زرد ناڈھال چہرے پر ڈالی اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ اب پوچھنے کے لیے کچھ نہ بچا تھا۔ کتنی مشکل سے اس کی جان بچی تھی یہ صرف وہی جانتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو انہیں ایسے لگا جیسے وہ اپنی متاع حیات ہار گئے ہیں۔ سر توڑ کوشش کی تھی ڈاکٹر نے اسے ہوش میں لانے کے لیے، اور اگر جو وہ ہوش میں نہ آتی تو اس کے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکے۔ وہ ان سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ ان کی قربت پر موت کو ترجیح دے بیٹھی۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گا مائدہ جب تمہارے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، غیر مرئی نقطے پر گھورتے ہوئے بڑبڑائے۔ چھوٹی بی بی، سردار سائی کا حکم ہے کہ آپ اپنے کپڑے پیک کر لیں۔ کیوں؟ اس نے ٹھنک کر پوچھا۔ وہ جی آج شام آپ سردار سائی کے ساتھ ان کے گاؤں جا رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ ملازمہ کی بات کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی، مگر پھر کچھ دیر بعد سردار شاویر نے اس سے سامان کی بابت پوچھا تو وہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ میں گاؤں نہیں جانا چاہتی۔ کیوں؟ بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ پلیز مائدہ، ہر وقت کی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ مجھے ضروری کام سے گاؤں جانا پڑ رہا ہے اور میں تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ جو پیک کرنا ہے کر لو، ہم 1 گھنٹے بعد نکل جائیں گے۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ نرم لہجے میں بولے اور پھر اس کا جواب سنے بغیر پلٹ گئے، جبکہ وہ جزبز سی ہوتی اپنی جگہ پر پیش و تاب کھا کر رہ گئی۔ تقریباً شام کے 6 بجے کے قریب وہ روانہ ہوئے تھے۔ خادم حسین نے ان کے ساتھ جانا چاہا مگر سردار شاویر نے منع کر دیا۔ وہ مائدہ کے ہمراہ تنہا سفر کرنا چاہتے تھے۔ ان کی نظریں اس کے شفاف چہرے پر بار بار پھسل رہی تھیں جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ یار، اگر تم اسی طرح خاموش بیٹھی رہی تو یہ 3-4 گھنٹوں کا سفر کیسے گزرے گا؟ گاڑی میں پھیلی خاموشی سے تنگ آ کر جیسے انہوں نے ہی اس سکوت کو توڑنا چاہا، وہ خاموش رہی۔ کچھ تو کہو۔ اچھا یہی بتا دو کہ تمہیں کیا کیا پسند ہے۔ وہ اسے بولنے پر اکسانے لگے اور اس دفعہ اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ وہ انہیں گھورتے ہوئے بولی، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے کہ مجھے کیا ناپسند ہے تو میں بہتر بتا سکتی تھی۔ اچھا؟ وہ ہنسے۔ چلو یہی بتا دو۔ آپ، واضح جواب آیا۔ اس کے برجستگی سے کہنے پر ان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ انہیں ناگواری سے گھورتے باہر کے نظاروں کو دیکھنے لگی۔ رات کے سناٹے اپنے پر پھیلا رہے تھے۔ اتنی سردی میں بھی اس کے اندر آگ دہکنے لگی۔ جیسے ہی گھٹن کا احساس زیادہ ہوا اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ ہوا کا سرد جھونکا جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کے جسم میں پھرپھری سی دوڑ گئی۔ سردار شاویر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سردی میں ونڈو کیوں کھول دی ہے؟ پہلے ہی دھان پان سی ہو، سردی لگ گئی تو؟ فکر مندی سے کہتے وہ کھڑکی بند کرنے اس کی طرف جھکے۔ ان کے کلون کی دل فریب مہک اس کی سانسوں میں بسنے لگی۔ وہ بھکلا کر رہ گئی۔ وہ پلٹنے لگے جب ان کی تھوڑی اس کے گال سے ٹچ ہوئی۔ وہ بری طرح ٹھٹکے اور پھر بے خود ہوتے وہیں رک گئے۔ ان کی آنکھیں جیسے اس کے چہرے پر جم سی گئیں۔ مائدہ نے بمشکل پلکیں اٹھاتے جیسے انہیں گھورنا چاہا۔ چند لمحوں کے لیے جیسے وہ بھی سب بھولتی گئی۔ وقت رک گیا۔ دھڑکنیں بولنے لگی۔ وہ خود کو بھولنے لگی۔ اگر اسے کچھ یاد رہا تھا، سیاہ آنکھوں سے پھوٹتی روشنیاں۔ پھر جیسے ہی سامنے سے آتے ٹرک پر اس کی نظر پڑی وہ چیخ مار کر رہ گئی۔ شاویر، سامنے دیکھیے۔ سردار شاویر نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی توجہ سامنے مرکوز کی اور پھر جتنی مشکل سے انہوں نے گاڑی کنٹرول کی یہ صرف وہی جانتے تھے۔ گاڑی کچے رستے پر اتر کر پھنس گئی۔ او مائی گاڈ، وہ پریشانی سے بولے۔ مائدہ بے پناہ خوف کے زیر اثر اچھی خاصی سہم گئی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ہلکا سا گویا ہوئی۔ ڈونٹ وری مائدہ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کی ہرنی کی مانند خوف زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے حوصلہ دیا اور خود گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ سامنے کے دونوں ٹائر پنکچر ہو چکے تھے۔ اوہ، انہوں نے زوردار کک ماری اور پھر ارد گرد نظر دوڑائی۔ جگہ سنسان اور بیابان تھی۔ ایک پل کے لیے تو وہ خود بھی پریشان ہو گئی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 8 بج چکے تھے۔ بائیں طرف کافی دور روشنی کی لکیر جیسے ہی ان کی نظروں کی گرفت میں آئی انہوں نے پرسکون سانس ہوا میں خارج کیا۔ غور سے دیکھنے پر رہائش کے آثار واضح دکھائی دینے لگے۔ مائدہ، نیچے اترو۔ مگر کیوں؟ وہ اپنی جگہ سے ذرا نہ ہلی۔ اوہو یار، کہیں تو جائیں گے مگر یہاں کچھ دیر بھی ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ جھنجھلا سے گئے۔
وہ آہستہ سے نیچے اتر آئی۔ گاڑی اچھی طرح لاک کرنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ تھام کر روشنی کے تعاقب میں چل دیے۔ اف، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا ہے۔ انہیں مسلسل چلتے 1 گھنٹہ ہو گیا، جبکہ وہ ہانپتے ہوئے بولی، پلیز مائدہ، ہمت کرو، بس تھوڑی دور اور۔ وہ اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے بولے تو شدید تھکن کے باوجود وہ سست روی سے چلنے لگی۔ ابھی تھوڑی دور ہی چلے تھے جب وہ چیخ مار کر ان سے لپٹ گئی۔ سردار شاویر اچھے خاصے بوکھلا کر رہ گئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ پھر اس کے سسکتے وجود کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے خود سے علیحدہ کرنا چاہا۔ مائدہ نے مضبوطی سے ان کی قمیض تھام لی۔ پلیز کچھ بتاؤ تو صحیح کہ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ تفکر سے بولے تو ان کے سینے میں منہ دیے ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے دائیں طرف اشارہ کیا، جہاں سانپ پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے نے رنگ بدلا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے انہوں نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر نشانہ لگایا۔ سانپ کا سر اس کے وجود سے جدا ہو گیا۔ پھر یکلخت وہ پرسکون ہوتے اس کی طرف متوجہ ہوئے، جو ان کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کتنے چھوٹے دل کی ہو تم، اور اگر جو مجھے پہلے پتا ہوتا کہ ایک سانپ دیکھنے سے تم میرے اتنے قریب آ جاؤ گی تو بہت پہلے ہی سانپ کو دعوت دے دیتا۔ دیکھ لو، اب تم خود میرے قریب آئی ہو۔ اس کے کانپتے وجود کے گرد تحفظ کا حصار کھینچتے وہ چھیڑنے لگے، مگر اس کی تو جان پر بنی ہوئی تھی۔ تھر تھر کانپتے وہ مسلسل سانپ کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ پہلے کب کبھی اس نے اتنے بڑے سانپ کو دیکھا تھا؟ اس کا ڈرنا فطری عمل تھا۔ اپنے خوف میں وہ سردار شاویر کی بے انتہا قربت کو بھی بھول گئی، جن کے حواسوں پر ایک مدہوشی سی چھانے لگی۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اس کے نرم و نازک وجود کی نرماہٹ و گرماہٹ کو پوری شدت سے محسوس کرتے ہوئے جیسے وہ بے خود ہونے لگے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ قسمت سائی۔ تلسم ٹوٹ گیا، سحر سمٹنے لگا، مدہوشیاں تشنائے لب رہ گئیں۔ سردار شاویر نے بے سختہ لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ ویسے جتنی مضبوط پناہ گاہ میں ہو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ جذبوں نے ان کی آواز کو کافی حد تک بوجھل کر دیا۔ مائدہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، پھر سیاہ آنکھوں میں انجانا سا تاثر ہلکورے لیتا دیکھ کر وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ان سے دور ہوئی تھی۔ کچھ تو تھا ان کی آنکھوں میں کہ وہ بے ساختہ اپنی چادر درست کرنے لگی۔ وہ اس کی احتیاط پر مسکرا دیے۔ انہیں پھر شرارت سوچی، مائدہ تمہارے پیچھے سانپ ہے۔ ان کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ چیخ مار کر دوبارہ ان سے لپٹ گئی۔ ان کا کہکا بڑا جاندار تھا۔ ان کی شرارت بھانپتے وہ حبکی سے ان کی طرف گھورنے لگی۔ سچ شکر کہ ایک وقتی پڑاؤ قریب نظر آیا تو اس نے فوراً اپنے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ہوش اڑ گئے جب قیام کے لیے انہیں ایک کمرہ ہی مل پایا۔ آنے والا وقت اسے ڈرائے دے رہا تھا۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، کہیں میں واقعی مر گئی تو؟ نہیں، مجھے ابھی نہیں مرنا۔ اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ اس نے اپنی چادر اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سردی کی شدت سے اکڑ کر رہ گئی تھی۔ اب کیا کروں؟ انہیں اٹھا دوں؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے کرسی کی بیک سے کمر ٹکا دی۔ مائدہ، وہ غنودگی میں جا رہی تھی جب ان کی پکار پر اچھلتے اچھلتے بچی۔ بے ساختہ ان کی طرف دیکھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ بیڈ پر آ جاؤ ورنہ اتنی سردی میں اکڑ جاؤ گی، وہ بولے۔ تو اکڑ جاؤں، آپ کو کیا؟ اس نے خفگی سے کہا۔ پلیز مائدہ، ضد نہیں کرتے، سردی واقعی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے پھر سے سمجھانا چاہا۔ آپ کو کیا؟ آپ کو کون سی میری پرواہ ہے؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ نہ جانے کیوں وہ اتنی حساس ہو رہی تھی۔ پرواہ ہے، اسی لیے تو اتنی دیر سے تمہارا بستر پر آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ نیند کے خمار سے سرخ توڑے لیے آنکھوں میں سچائی صاف واضح تھی۔ اس نے بے ساختہ نظریں چرائی۔ مائدہ، ہم میں ایسا رشتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ میں نہیں مانتی اس رشتے کو۔ وہ سرے سے ہی انکاری ہوئی۔ مگر میں تو مانتا ہوں نا، اور تمہیں اتنی سردی میں بیٹھنے نہیں دوں گا، چلو آؤ۔ وہ بستر سے اتر کر اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ مائدہ نے بوکھلاتے ہوئے کرسی چھوڑی۔ مائدہ ان کی سنجیدہ صورت دیکھتے ہوئے ہکلا کر رہ گئی۔ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، برہمی سے کہتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی بیڈ پر لے آئے۔ مجھے نہیں سونا آپ کے ساتھ، وہ ہاتھ چھڑانے لگی۔ انہوں نے اسے زبردستی لٹانے کے بعد اس کے اوپر رضائی اوڑھی اور خود جا کر اسی کرسی پر بیٹھ گئی جس پر تھوڑی دیر پہلے وہ بیٹھی اونگ رہی تھی۔ آپ یہاں ساری رات گزاریں گے؟ وہ حیرت و بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی۔
ظاہر ہے ایسی کنڈیشن میں تو میں یہی کر سکتا ہوں، جبکہ تمہیں مجھ پر بھروسہ بھی نہیں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے آنکھیں موند گئے، جبکہ وہ حیران سی کتنی دیر ان کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ جاذبے نظر تھے اور مائدہ کو اس کا اندازہ اچھی طرح ہو رہا تھا۔ ان کے تیکھے بے انتہا پرکشش نقوش دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر یہ شخص باطنی طور پر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا جتنا ظاہری طور پر ہے تو کیا وہ اس سے محبت کر لیتی؟ اس نے خود سے پوچھا، اور اندر سے جو جواب آیا وہ چونک کر رہ گئی۔ سردار شاویر اس کی آنکھوں کا ارتکاز اچھی طرح محسوس کر رہے تھے، مگر انہوں نے پھر بھی آنکھیں نہ کھولی۔ نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی جو صبح سردار شاویر کے جھنجھوڑنے پر کھلی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بشیر نے ان کی کافی مدد کی تھی۔ حویلی میں اس کا استقبال کافی شاندار طریقے سے ہوا تھا۔ وہ ہکا بکا سب دیکھتی رہی۔ بی جان نے اس کا ہاتھ لگوا کر بکرا صدقہ کیا، پھر مختلف قسم کے لذیذ کھانوں پر اس کا ہاتھ لگوانے کے بعد غریبوں میں تقسیم کیا۔ 4 عدد کبوتروں کو اس کے اور سردار شاویر کے سر سے وار کر کھلی فضا میں چھوڑا۔ وہ حیران سی سب کچھ دیکھتی رہی۔ ہر کوئی اسے سردار شاویر کے حوالے سے دیکھ اور مل رہا تھا۔ اسے صحیح معنوں میں اب پتہ چلا کہ عزت دینا کسے کہتے ہیں۔ وہ حیران سی سب کی محبت دیکھتی رہی۔ یہ لو پتر جی۔ بابا سائی نے کچھ کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے ان کاغذات کو دیکھنے لگی اور پھر وہاں موجود افراد کو جو مسلسل مسکرائے جا رہے تھے۔ ہمارے پتر نے پہلی بار اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ یہ تو پتر جی آپ کا حق ہے۔ مگر یہ ہے کیا بابا سائیں؟ سردار شاویر کے چہرے پر بھی تجسس ابھرا۔ یہ فارم ہاؤس کی زمین ہے جو میں نے مائدہ پتر کے نام کر دی ہے، انہوں نے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ تو سردار شاویر چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ زمین لاکھوں کی نہیں بلکہ کروڑوں کی ہے۔ مگر اس کی کیا ضرورت تھی بابا سائیں؟ تو چپ رہ سردار، وہ انہیں پیار سے سردار ہی کہتے تھے۔ یہ ہم اپنی دی کو دے رہے ہیں۔ اس نے بے ساختہ سردار شاویر کی طرف دیکھا اور پھر ان کے اشارے پر کاغذات تھام لیے۔ وہ سردار شاویر کی قدر و اہمیت کو اچھی طرح جان گئی اور پھر اس پر ان کی شخصیت کے بہت سے بھید کھلتے چلے گئے۔ ثانیہ اسے کمرے میں چھوڑ گئی۔ وہ کافی حد تک تھک چکی تھی۔ بیڈ پر ٹکتے ہوئے اس نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی اور پھر آج کے تمام واقعات کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں گھومنے لگے۔ بہت سے رشتوں سے وہ آج ملی تھی جنہوں نے اسے کسی نازک آبگینے کی طرح چھوا تھا۔ بابا سائیں، بی جان، چھوٹی نند ثانیہ جس کی شوخیاں اسے دیکھتے ہی عروج پر جا پہنچی۔ بھرجائی کرتے وہ صبح سے ان کے ارد گرد ہی منڈلا رہی تھی۔ چھوٹا دیور عمر جو دیکھنے میں ہو بہو سردار شاویر کی کاپی تھا، اس نے بھی بالکل ثانیہ کی طرح ہی اسے خوش آمدید کہا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ سب سردار شاویر سے ناراض ہوں گے، مگر وہ ان کا وسیع ظرف دیکھتے ہوئے حیران رہ گئی۔ نہ کوئی گلا شکوہ، نہ کسی قسم کی کوئی غمگین سچویشن۔ نہ جانے وہ کس قسم کے لوگ تھے کہ بڑے بیٹے کے تنہا شادی کر لینے کے باوجود بھی بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت تھک چکی تھی، سو آنکھیں موند گئی۔ اسی وقت کھٹکے کی آواز پر اسے دوبارہ آنکھیں کھولنی پڑی۔ سردار شاویر اپنے کندھوں سے گرم چادر اتار کر صوفے پر رکھ رہے تھے۔ اس نے کمرے میں ان کی موجودگی کو کافی حیرت سے دیکھا۔ آپ یہاں؟ ہاں میں، کلائی سے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بڑا بے تکا سوال تھا۔ انہوں نے ایک نظر اس کی نیند کے خمار سے سرخ آنکھوں پر ڈالی اور پھر اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے بولے، یہ میرا کمرہ ہے۔ اگر میں سونے اپنے کمرے میں نہیں آؤں گا تو پھر کہاں جاؤں گا؟ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ ہم دونوں علیحدہ علیحدہ کمروں میں سوئیں گے تو اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دو۔ وہاں اور بات تھی، تم جیسا چاہتی رہی میں کرتا رہا کیونکہ ہم تنہا تھے، جبکہ یہاں میری پوری فیملی ہے، میری ایک حیثیت ہے اور میری حیثیت پر انگلی اٹھے میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بے لچک انداز میں بولے۔ وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ اس کے سرسرائیہ سے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نائٹ ڈریس چینج کرتے ہوئے دوبارہ کمرے میں آئے۔ وہ بکھلاتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے بغور اس کے گھبرائے ہوئے انداز کو دیکھا اور باڈی اسپرے کرنے لگے۔ پھر اس کے روبرو جا کر کھڑے ہوئے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں یہاں نہیں سونا چاہتی۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ تو پھر کہاں سونا چاہتی ہو؟ سینے پر بازو باندھتے ہوئے تحمل سے بولے۔ اس کے چہرے کی ایک ایک جنبش ان کی نظروں میں رہی۔ کہیں بھی، مگر یہاں نہیں۔ یہاں کیا ہے؟ ان کے پوچھنے پر وہ ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ مائدہ، میری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں،
اس لیے میں کسی قسم کی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں سونے جا رہا ہوں، پلیز تم بھی سو جاؤ۔ اور ہاں، وہ پلٹے، کچھ بھی تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا، یہ سردار شاویر کا تم سے وعدہ ہے۔ بہت مضبوطی سے کہتے ہوئے وہ بیڈ پر جا لیٹے۔ کتنی دیر وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا وہاں کڑی ان کی کمر کو کھورتی رہی۔ مائدہ، سونے سے پہلے لائٹ بند کر دینا۔ سارا بیڈ خالی تھا۔ وہ ایک کونے میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ اسے ان پر اعتبار نہیں آ رہا تھا، مگر اتنی سردی میں صوفے پر بیٹھنے کا بھی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ سو لائٹ بند کرتے ہوئے وہ خاموشی سے دوسرے کونے پر ٹک گئی۔ سردار شاویر نے بے ساختہ پرسکون سانس لیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ انہیں اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن لاپرواہی برتتے وہ آنکھیں موند گئے۔ اسی بیڈ کے دوسرے کونے پر کچھ فاصلے پر ان کی زندگی دھڑک رہی تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد جیسے ہی واش روم سے نکلی، اپنے کمرے میں بی جان کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ مائدہ پتر، شاویر کی طبیعت اتنی خراب رہی اور تم نے ہمیں بتایا نہیں؟ وہ حیران سی کھڑی تھی۔ جب بی جان نے پوچھا، اس نے بے ساختہ سردار شاویر کی طرف دیکھا، جو اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے ان کا چہرہ کافی غیر معمولی سا لگا۔ اس نے بے اختیار نظریں چرائی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ایک بیڈ پر سونے کے باوجود ان کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ وہ جان ہی نہ پائی کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ گردن جھکاتے ہی جیسے اس نے اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے بی جان، آپ تو ایسے ہی گھبرا جاتی ہیں۔ آخر انہیں ہی بولنا پڑا۔ کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اتنا تیز بخار ہے اور کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، مگر تمہیں بخار آخر ہوا کیسے؟ وہ کافی فکر مندی سے بولی۔ ایکچولی بی جان، وہ کل رات سردی میں بیٹھ کر گزارنی پڑی، شاید اس لیے۔ وہ اپنی جگہ سمٹ کر رہ گئی۔ اسے ان سے اتنی صاف گوئی کی امید نہیں تھی۔ تمہیں ضرورت کیا تھی سردی میں بیٹھنے کی؟ بی جان نے پریشانی سے سرزنش کی۔ ان کی نظریں اس کے گھبرائے چہرے پر ٹک گئی۔ ان کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے وہ اچھی خاصی بوکھلا کر رہ گئی۔ کچھ بعید نہ تھا کہ وہ مزید کیا کہہ دیتے۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو انجوائے کرتے جیسے وہ محفوظ ہوئے۔ بس بی جان، مجبوری تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ایسی بھی کیا مجبوری کہ لے کے سردی لگوا لی؟ وہ برہم ہوئی، پھر ان کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مزید گویا ہوئی۔ تم اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ اب میں مائدہ دی کی ڈیوٹی لگاتی ہوں، یہ تمہارا اچھی طرح خیال رکھے گی۔ ادھر آ دھیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ میرا خیال اچھی طرح رکھے گی؟ وہ رسانیت سے بولے، جبکہ آنکھیں شرارت سے جگمگا رہی تھیں۔ ارے کیوں نہیں رکھے گی؟ رکھے گی نا دھیے؟ ساتھ ہی انہوں نے اس سے پوچھ لیا۔ وہ بری پھنسی، پھر مرتی کیا نہ کرتی کے مسات آہستہ سے سر اسپات میں ہلا گئی۔ دیکھا جائے گا، وہ مبہم انداز میں بولے تو وہ انہیں فقط گھور کر رہ گئی۔ بی جان کے سامنے کہتی بھی تو کیا؟ اکیلے ہوتے تو خوب کھری کھری سنتے۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ اسی وقت عمر نے اندر داخل ہو کر اطلاع دی اور ساتھ ہی انہیں باہر جانے کو کہا۔ وہ بی جان کے ساتھ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ بی جان کے کہنے پر مجبوراً ہاتھ میں دلیے کا پیالہ لیے وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ یہ دلیا کھا لیں، بی جان نے بھیجا ہے۔ اس نے باؤل ان کے قریب رکھا۔ جانتا ہوں بی جان نے ہی بھیجا ہوگا، مگر میں یہ دلیا تب ہی کھاؤں گا جب تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی۔ واٹ؟ وہ اچھلی۔ آپ کا دماغ تو درست ہے، میں کیوں اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی؟ تو پھر ٹھیک ہے، اسے واپس لے جاؤ۔ وہ نروٹھے پن سے بولے۔ وہ بے بس ہونے لگی۔ اگر دلیا واپس لے جاتی تو پھر بی جان کو کیا جواب دیتی؟ اسے ان پر شدید تاؤ آنے لگا۔ وہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں انہیں دیکھتی رہی۔ سوچ لو، بی جان اگر پوچھیں گی تو کیا جواب دو گی؟ انہوں نے اسے ڈرانا چاہا۔ وہ انہیں گھورتے ہوئے دلیا کھلانے لگی۔ اس سے پہلے مجھے دلیا کبھی اتنا مزیدار نہیں لگا، وہ شرارت سے بولے۔ اس کا دل چاہا پورا پیالہ ان کے سر پر انڈیل دے، جو اسے زچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اور اس کی بے بسی کا خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ بابا سائی کے کمرے سے اونچا اونچا بولنے کی آواز نے اسے چند پل کے لیے حیران کر دیا۔ اس نے حویلی میں کبھی کسی کی اونچی آواز نہیں سنی تھی۔ ایک تجسس کے زیر اثر وہ اس طرف بڑھ گئی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ادا سائیں، محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ سردار شاویر سے چھوٹا عمر زیاد کی آواز نے اس کے قدموں کو جیسے جکڑ لیا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ محبت کرنا جرم ہے، مگر تمہیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ کسی صورت ہمارے قابل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں انہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ شہروز خان ہمیں اپنی بہن کا رشتہ دے دے گا؟ اسے دشمنیاں پالنے کا شوق ہے۔ تم ابھی ناسمجھ ہو، ان باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان سے دشمنی ہماری آئندہ نسلوں تک جا سکتی ہے۔
اور میں اپنی نسل کو ورثے میں خون خرابہ نہیں سونپنا چاہتا۔ سردار شاہویر نے تحمل سے اسے اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہا۔ کچھ بھی ہو ادا سائیں، میں صرف نور بانو سے ہی شادی کروں گا، اور میں نے آپ کو اس لیے تو شہر سے نہیں بلوایا تھا کہ آپ میرا ساتھ دینے کی بجائے بابا سائیں کا ساتھ دیں۔ عمر زیاد اپنی بات پر اڑا رہا۔ سردار شاہویر نے بابا سائیں کی طرف دیکھا جو تھوڑی پر ہاتھ جمائے گہری سوچ میں گم تھے۔ سردار شاہویر چھوٹے بھائی کی حالت کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ وہ خود بھی اسی کیفیت سے گزر چکے تھے، مگر یہاں وہ مجبور تھے، ورنہ کچھ بھی کر کے اپنے چھوٹے بھائی کی خوشیاں لا کر اس کی جھولی میں ڈال دیتے۔ وہ ان کی گفتگو کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ اوہو، اپنے لیے ہر حد پار کر لی اور اپنے بھائی کے لیے بے وجہ کی بحث۔ اسے سردار شاہویر دوگلے لگے۔ ہم کمزور تھے نا، تو ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھایا کیا؟ اب مقابلہ برابر کا ہے تو کیسے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ اس نے تنفر سے سوچا۔ اسے یہاں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اسے ایسے لگتا جیسے وہ کسی خوبصورت قلعے میں بند ہو کر رہ گئی ہو۔ گھٹن کا احساس اتنا بڑا تھا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر حویلی سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دور آنے کے بعد وسیع و عریض حدود پر پھیلے سبزے کو دیکھتے ہوئے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ نہ جانے اس قید سے میں کب آزاد ہوں گی، اس نے اذیت سے سوچا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ کسی صورت اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی۔ کتنی دفعہ اس نے سردار شاہویر سے شہر لوٹنے کو کہا، مگر وہ ہر بار ٹال جاتے۔ وہ اکتانے لگی، بیزار ہونے لگی۔ کسی کو اس کے احساسات کا خیال نہ تھا۔ سردار شاہویر سے اس کا سامنا نہ ہونے کے برابر ہو کر رہ گیا۔ نہ جانے وہ کن مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ جو وہ چاہتی تھی وہ کبھی نہیں ہوتا تھا۔ سردار شاہویر نے ہر دفعہ اپنی منمانی کی تھی۔ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر بے بس ہو گئی۔ وہ رخصتی نہیں چاہتی تھی، مگر یہاں بھی انہوں نے اسے بے بس کر چھوڑا۔ وہ گاؤں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اسے مجبوراً آنا پڑا۔ سردار شاہویر اس پر ہر وقت اپنی مرضی ہی چلاتے آ رہے تھے۔ وہ یکسانیت سے تھکنے لگی، مگر انہیں اس کی کیا پرواہ۔ وہ انہیں ظالم و جابر سمجھتی تھی، مگر یہاں آ کر اس نے ان کا الگ ہی روپ دیکھا تھا۔ بے انتہا محبت نچھاور کرنے والے نرم دل انسان کی حیثیت سے وہ اس کے سامنے آئے۔ ایک ایسا انسان جسے اپنے رشتوں سے بہت محبت ہو۔ جتنی زور زبردستی تھی وہ صرف اس کی ذات تک ہی محدود تھی، باقی سب کے لیے تو وہ سراپائے محبت تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی سوچوں میں گم وہ چلتے چلتے نہ جانے کتنی دور نکل آئی تھی، جب سردار شاہویر کی گرج دار آواز پر سہم کر رہ گئی۔ بے ساختہ چونک کر ان کے غسیلے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے مائدہ، تم یہاں کیسے پہنچی اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ آخر تمہیں عقل کب آئے گی؟ ہماری عورتیں یوں منہ اٹھا کر باہر نہیں نکل پڑتی۔ اگر تمہیں باہر آنا ہی تھا تو مجھ سے یا بھی جان سے کہا ہوتا، مگر یوں تنہا گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ترشی سے بولے۔ اس کی کم عقلی پر انہیں شدید غصہ آ رہا تھا۔ حویلی میں میرا دل گھبرا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں قید ہو کر رہ گئی ہوں، اسی لیے کچھ دیر کے لیے باہر آ گئی۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ تعصب سے اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگے۔ دل لگانے کی کوشش کرو گی تو تمہیں حویلی قید نہیں بلکہ گھر لگے گی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، پلیز واپس چلے، وہ ملتجانہ سے انداز میں بولی۔ اس وقت وہ انہیں کافی الجھی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگے۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر ہم واپس چلتے ہیں، چلو اب، اور خبردار آئندہ یوں باہر مت نکلنا، وہ سنجیدگی سے بولے۔ وہ چپ ہی رہی۔ ہلنے کی کوشش مت کرنا سردار سائیں، ورنہ ہم گولی چلا دیں گے۔ اسی وقت 7-8 نقاب پوشوں نے ان کے ارد گرد حصار کھینچا۔ خبردار، اپنی جیب میں ہاتھ مت ڈالنا، ورنہ مجھے گولی چلانے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ان کا اپنی جیب کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ رشید، ان کی جیب سے ریوالور نکالو۔ مائدہ سب کے ہاتھوں میں گن دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ سردار شاہویر خود بھی کافی پریشان ہو گئے، اپنی وجہ سے نہیں بلکہ مائدہ کی وجہ سے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ مائدہ کا ہاتھ تھام کر اسے قریب کرتے وہ بے انتہا سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ سب بتاتے ہیں سردار سائیں، پہلے ہمارے مہمان آنے کو تو چلیے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دیکھ کر وہ بے بس ہو گئے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ ایک کوٹھری میں بند تھے جب مائدہ نے لرزتی آواز میں پوچھا، تمہیں کس نے کہا تھا حویلی سے باہر آنے کو؟ اس وقت مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو صرف تمہاری۔ کتنی بڑی بے وقوفی کر لی تم نے مائدہ، شاید تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بولے۔ ابھی تک وہ معاملہ سمجھنے میں ہی لگے ہوئے تھے،
مائدہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے ہراساں چہرے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ پلیز ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور میرے ہوتے ہوئے تم پر آنچ بھی نہیں آ سکتی۔ اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے اپنی ذات کا مان دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت کھٹکے کی آواز پر دونوں بری طرح چونکے۔ کچھ بھی ہو جائے مائدہ، مگر تمہارے چہرے پر نقاب رہنا چاہیے۔ اپنا چہرہ ڈھانپ لو۔ اس نے چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ شہروز خان تم؟ سردار شاویر کھڑے ہوتے حیرت سے بولے۔ مائدہ کا نازک سراپا ان کے توانا وجود کے پیچھے مکمل چھپ گیا۔ ہاں میں سردار سائیں۔ مکاری سے ہنستے ہوئے وہ ان کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ اس کے پیچھے ہتھیاروں سے لیس کچھ چہرے اور نمایاں ہوتے گئے۔ کس لیے مجھے یہاں لایا گیا ہے؟ وہ غصے اور سنجیدگی سے بولے۔ آپ کو نہیں سردار سائیں، بلکہ آپ کی شہری بیوی کو۔ حباست سے مسکراتے ہوئے اس نے تصحیح کی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سردار شاویر بولے نہیں بلکہ گرجے تھے۔ مائدہ تھر تھر کانپنے لگی۔ پھر ان کے چہرے پر غصیلی نظر ڈالتے ہوئے بولا، اپنی عورتوں کے بارے میں تمہیں بات کرنا بکواس لگ رہا ہے، مگر دوسروں کی عورتوں پر بری نظر رکھنے کو تم کیا کہو گے؟ وہ معاملہ اور ہے، اور اس وقت جو تم کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ کیوں معاملہ اور ہے سردار سائیں؟ اور جو تمہارا چھوٹا بھائی کر رہا ہے وہ صحیح ہے؟ وہ دو بدو بولا۔ تم مجھے یہ نہ سکھاؤ کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ تم لوگوں نے ہمارے گھر کی عزت پر بری نظر ڈالی اور ہم تمہارے گھر کی عزت کو ہی اٹھا کر لے آئے۔ وہ فاتحانہ انداز میں بولا۔ اپنی زبان کو لگام دو شہروز خان، میں کسی حال میں بھی دشمنی نہیں چاہتا، مگر تم دشمنی میں پہل کر رہے ہو۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ ہم دشمنی میں پہل کر نہیں رہے بلکہ کر چکے ہیں۔ آج میں تمہاری بیوی کا تمہارے سامنے وہ حال۔ شہروز خان، وہ لپکے اور اس کا گریبان تھام کر زور سے کھینچا۔ شہروز خان کو لگا جیسے اس کی سانس تنگ پڑ چکی ہو۔ پھرتی سے اس کے آدمی ان کی طرف بڑھے اور اسے چھڑانے کی کوشش کی، مگر ان کی گرفت بے انتہا مضبوط تھی۔ ان کے خواص پر خون سوار تھا۔ شہروز خان کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے مائدہ کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگر وہ بروقت دیوار کا سہارا نہ لیتی تو یقیناً زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ وہ سب کے سب انہیں اپنی طرف کھینچ رہے تھے، مگر وہ تو جیسے ایک جنون کی زد میں تھے۔ آخر ایک جھٹکے سے شہروز خان کا کالر جڑ سے ہی اکھڑا اور اس کی جان چھوٹی۔ اس کے بندے بھی ابھی انہیں قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شہروز خان اپنی اکھڑی سانس بحال کرتا کافی دیر تک کھانستا رہا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں رسیاں باندھو۔ کافی دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ بہت دم ہے نا تم میں، ابھی دیکھ لیتا ہوں تمہارا دم۔ سردار شاویر کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ ان کا بس چلتا تو وہ ابھی اسے گولی سے اڑا دیتے۔ مائدہ کونے میں بیٹھی حواس کھونے کے قریب تر ہو چکی تھی۔ بہت پیاری ہے نا تمہیں اپنی بیوی کی عزت، اس نے مائدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ سردار شاویر رسیوں سے بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ شہروز خان، میری بیوی کے وجود پر بری نظر ڈالی تو انجام تمہاری آئندہ 7 نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ دہاڑے۔ اچھا، اس نے کہکا لگایا۔ لو، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ کچھ نہیں کہتے تمہاری بیوی کو، مگر اس کے لیے پھر تمہیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا۔ یک لخت وہ ان کی طرف مڑا۔ انہوں نے تبہم سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم اپنی بیوی کی عزت چاہتے ہو تو تمہیں 10 کوڑے کھانے پڑیں گے۔ تمہارے ہاتھ کھلے ہوں گے، مگر تم پھر بھی کوئی مزاحمت نہیں کرو گے۔ بولو، منظور ہے؟ اس نے یکدم پینترا بدلا۔ ہاں منظور ہے مجھے، وہ مضبوطی سے بولے، جبکہ مائدہ کے ہونٹ فقط پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ کھول دو اس کے ہاتھ، میں بھی تو دیکھوں کتنا دم ہے آخر اس میں۔ وہ تمسکرانہ بولا۔ 1 2 3۔ وہ بڑی بے دردی سے ان کی کمر پر کوڑے برسا رہا تھا، اور وہ ہاتھ کھلے ہونے کے باوجود بھی کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کر رہے تھے۔ وہ وحشی بن چکا تھا۔ اس طرح کر کے اسے سکون مل رہا تھا۔ ان کی قمیض جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ مائدہ کی برداشت جواب دینے لگی۔ ایسا لگتا کوڑا اس کے جسم کو چیرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ وہ آنکھ کھلے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے بمشکل اٹھی۔ رک جاؤ وہیں پر مائدہ۔ وہ جیسے ہی ان کی طرف بڑھنے لگی، وہ گرجدار آواز میں بولے۔ وہ وہیں سہم گئی۔ ان کے کپڑے خون آلود ہونے لگے۔ مائدہ کے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ لہرا کر وہیں گر گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس کا سر سردار شاویر کی گود میں دھرا تھا۔ اس نے مدہوش نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ سردار شاویر نڈھال سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ سرت سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے وحشت بھرے چہرے کو دیکھتے وہ دھیما سا مسکرائے۔ اس کی نظر ان کے کندھے پر جا ٹھہری، جہاں سے قمیص پھٹی ہوئی تھی اور زخم کا نشان واضح دکھائی دے رہا تھا۔
اس کے دل کو کچھ ہوا اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں مائدہ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے وہ بولے، مجھے معاف کر دیں شاویر، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مگر میرا یقین کیجیے، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو میں کبھی حویلی سے باہر نہ نکلتی۔ اسے اپنی لاپرواہی پر بے انتہا غصہ آیا۔ سردار شاویر نے اس کے سسکتے وجود کو خود میں سمو لیا۔ باقی سارا وقت وہ کسی ہراسہ ہرنی کی طرح ان کے وجود میں چھپی رہی۔ رات 12 بجے کے قریب کھٹکے کی آواز پر دونوں چونکنے ہو گئے۔ اندر داخل ہونے والا ایک بوڑھا انسان تھا، اور پھر جو کچھ اس نے کہا انہیں اس پر یقین نہ آیا۔ میں نے کہا نا باہر کوئی نہیں ہے، آپ جائیے، وہ ایک دفعہ پھر سے بولا۔ مگر تم کون ہو اور ہماری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ انہیں یہ شہروز خان کی کوئی چال ہی لگی۔ میں عمر سائیں کا خاص بندہ ہوں، ان کے کہنے پر خفیہ طور پر شہروز خان کے ہر عمل پر نظر رکھ رہا ہوں۔ آپ وقت ضائع مت کیجیے سردار سائیں، اور جتنی جلدی ہو یہاں سے نکل جائیے۔ میں بھی چلتا ہوں، اگر انہیں مجھ پر شک ہو گیا تو وہ مجھے کسی صورت زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سب شراب کے نشے میں دھت پڑے ہیں، آپ آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ سردار شاویر نے صرف ایک لمحہ سوچا اور پھر مائدہ کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھ گئے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی اتنی جرأت کہ اس نے ادا سائیں پر حملہ کیا۔ وہ گھر آ چکے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر عمر پاگل ہی ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شہروز خان کو جان سے مار دیتا۔ عقل سے کام لو عمر، بابا سائیں نے اسے باہر لپکتے دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے ادا سائیں اور بھرجائی کے ساتھ یہ سب کیا اور آپ مجھے عقل کی پٹی پڑھا رہے ہیں؟ وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اور میں اسے زندہ چھوڑوں گا بھی نہیں۔ بہت شوق ہے نا اسے دشمنیاں پالنے کا۔ اب میں بتاؤں گا کہ اصل دشمنی کہتے کس کو ہیں۔ وہ تو بپھرا ہوا شیر ہی لگ رہا تھا، کسی صورت قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ عمر، دشمنی تو انہوں نے ہم سے کر ہی لی ہے، اور میں کب اسے چھوڑنا چاہتا ہوں، مگر پتر، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرو، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ پہلے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرو اور پھر سوچنا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ شاویر کی حالت تو میری بھی برداشت سے باہر ہے۔ بابا سائیں نے اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی، ورنہ بڑے بیٹے کی حالت پر ان کے اندر بھی اشتعال کے بھانپڑ جل رہے تھے۔ عمر نے نور بانو سے کورٹ میرج کر لی اور پھر اسے حویلی لے آیا۔ حویلی کے تمام لوگ اس کی اس حرکت پر پریشان ہو گئے۔ وہ اس طرح ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ سب کی سوچ اسی نقطے پر رک چکی تھی، جبکہ نور بانو اسے دل کی تمام تر گہرائیوں سے چاہتی تھی، اس لیے بھائی کی دشمنی پر اس کی محبت کو ترجیح دے بیٹھی۔ شہروز خان تو پاگل ہی ہو گیا۔ وہ پاگل کتے کی طرح اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حویلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ بابا سائیں کو جیسے ہی ان کی کارروائی کا علم ہوا، انہوں نے اپنے دوست ڈی ایس پی حشام سے پولیس کی مدد مانگی۔ ان کی حویلی کے باہر پولیس اسلحہ سے لیس آ کھڑی ہوئی۔ شہروز خان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا، اس لیے پولیس کو اپنے معاملے سے دور رہنے کو کہا۔ ڈی ایس پی حشام نے اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے اسے خبردار رہنے کو کہا، اور یہ بھی کہ اگر وہ آگے بڑھے تو وہ گولی چلانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شہروز خان کے سر پر تو خون سوار تھا۔ وہ ہر صورت عمر کے تمام خاندان کو ختم کر دینا چاہتا تھا، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کے انجام سے کانپ کر رہ جائیں۔ اس نے ڈی ایس پی حشام کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ڈی ایس پی حشام اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ ایک دم ہوا میں فائر ہوا اور گولی ڈی ایس پی حشام کے کندھے کو چھو کر گزر گئی۔ نور بانو کیسی ہے اب؟ بی جان نے نور بانو کے کمرے سے نکلتی ثانیہ سے پوچھا۔ دودھ کے ساتھ نیند کی گولی دے کر آ رہی ہوں، وہ فکر مندی سے کہتی ان کے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی۔ صدمہ بھی تو بہت گہرا پہنچا ہے، اب آہستہ آہستہ ہی صبر آئے گا، وہ دکھ سے بولی۔ اگر شہروز خان آرام سے مان جاتا تو کم سے کم اس کا یہ انجام نہ ہوتا۔ عمر اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پولیس مقابلے میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے اس کا باپ دماغی توازن کھو بیٹھا تھا۔ صحیح معنوں میں ان کا گھر اجڑ گیا۔ برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ بے شک پتر، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اس لیے تو ہمارے مذہب نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ بی جان تعصب سے بڑبڑائیں۔ سردار شاویر بغیر ایک لفظ کہے اٹھے اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ بی جان نے مائدہ کو ان کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، وہ قمیض اتارے ہاتھ میں مرہم پکڑے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ان کے قریب آئی اور پھر ان کے ہاتھ سے مرہم پکڑ لیا۔ انہوں نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کو لگا دیتی ہوں۔
وہ کچھ بھی بولے بغیر آہستہ سے بیڈ سے ٹک گئے۔ ان کے زخم دیکھتے ہوئے وہ اندر سے لرز گئی۔ اسے یاد آیا جب کوڑا پڑتا تھا تو سردار شاویر کے چہرے پر کتنے تکلیف بھرے تاثرات ابھرتے تھے، مگر وہ کسی قسم کی مزاحمت کیے بغیر سب سہتے گئے، صرف اس کی عزت کی خاطر۔ جب انہوں نے آپ کو مارا تھا تو آپ کو بہت درد ہوا تھا نا؟ ان کے زخموں کو ہاتھ سے چھوتے وہ دکھ سے بولی۔ نہیں۔ ان کا جواب اس کی توقع سے برخلاف تھا۔ وہ حیران ہوئی، آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مگر پھر ان کے اگلے جملے نے اسے ساکت کر ڈالا۔ تمہاری عزت کی خاطر میں 100 کوڑے کھانے کو بھی تیار ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ ان کے زخموں پر اپنے لب رکھتی گئی۔ سردار شاویر اپنی جگہ حیرت سے بت بن گئے۔ آئی لو یو شاویر، ریئلی لو یو، وہ روتے ہوئے اقرار کر رہی تھی۔ سردار شاویر جیسے گہری نیند سے بیدار ہوئے۔ تڑپتے ہوئے انہوں نے رخ اس کی جانب موڑا اور پھر ہاتھوں کے پیالے میں اس کا پرنم چہرہ بھرتے ہوئے بولے، ایک بار پھر سے کہو مائدہ، اس ایک جملے کو سننے کے لیے میرے کان کب سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ بوجھل آواز میں بولے تو ان کی شدت کے آگے اس کے ہونٹ فقط پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ پلیز مائدہ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ان کے لہجے میں عجیب سی تڑپ محسوس کرتے ہوئے آخر اسے بولنا پڑا، آئی لو یو شاویر، آئی لو یو، او میری جان مائدہ۔ انہوں نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ آج میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ تم میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ گویا ہوئے، تم کبھی نہیں جان پاؤ گی کہ آج تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ از خود رفتگی سے انہوں نے اس کے وجود کی نرماہٹ کو دل سے محسوس کیا۔ فرط محبت سے ان کی آواز کپ کپا کر رہ گئی۔ آپ میری عزت کے رکھوالے ہیں شاویر، اور جو شوہر اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے وہ نفرت کرنے کے نہیں بلکہ محبت کرنے کے قابل ہے، اور میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، شدید محبت۔ وہ چہرہ اٹھاتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکرائی۔ سردار شاویر کو لگا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا ہے۔ اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے چند انمول موتی ٹوٹ کر اس کے بالوں میں کہیں جذب ہو گئے۔ تم ساری عمر مجھے اپنی عزت کا رکھوالا ہی پاؤ گی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائے۔ رات کی تاریکی چاروں اور چھا چکی تھی، اور کھڑکی کے باہر چاند بھی ان کے ملن پر جھوم رہا تھا۔ یہ تھا ناول لاگی تم سے دل کی لگن۔ ناول کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ناول پسند آنے پر اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایسے ہی انٹرسٹنگ ناول سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔